بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحب و ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی رہنمائی واسطے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر مبعوث فرمائے نے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو میں اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ اس تو آگے آن والا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ اور اصل جڑا تقاضا ہے اور ضرورت ہر مسلمان نو ہونی چاہیے کہ ان ایام دے اندر ان دونوں مہینیاں دے اندر سیرت نو اس قدر بیان کیتا جائے کہ ہر نبی نو منن والا کلمہ کو مسلمان اپنے نبی دی سیرت تو آپ دے کردار تو آپ دی عادات تو آپ دی احادیث تو آپ دے فرامین تو آپ تے نازل قرآن ہون والا قرآن ان دے تو اچھی طرح بندہ واقفیت حاصل کر لے۔ بلا شک و شبہ سیرت النبی ایک اتنا طویل موضوع ہے کہ اگر اسی پورا سال بھی اس موضوع نو بیان کر دے رہیے تے سال مک جانا ہے نبی علیہ السلام دی سیرت دا حق ادا نہیں ہونا۔ ویسے بھی دنیا دے اندر دیکھیے نا تے مسلم غیر مسلم گورے تک بھی اس بات نو تسلیم کر دینا کہ اگر کسی شخصیت سب تو زیادہ کتاباں لکھیاں گئیاں نے او ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ سب دنیا نالوں ود کے علم کتاب تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ دے تعارف دے بارے لکھیاں گئیاں تو میں سمجھنا اس سب دے باوجود پھر بھی حالی حق ادا نہیں ہویا اور قیامت تک ہر آن والا اپنی کوشش کردہ رہے گا، قیامت آ جائے گی لیکن اس دا کامل حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت واسطے سب تو پہلے ضروری ہے ساڑھے واسطے کہ اسی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم دے اندر پیدا ہوئے نے نا، جس علاقے دے اندر پیدا ہوئے نے، اس علاقے دے حالات دی واقفیت اسی حاصل کر لئیے کہ اتھے حالات کنج دے سن۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ یقیناً کوئی سیاسی لیڈر بھی ہوندہ ہے نا تو ایک قوم دا معمار ہوندہ ہے، وہ ایک قوم تیار کر کے جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے ساڑھے پاکستان واسطے قائد اعظم رحمہ اللہ نے بڑا کم کیتا ہے کہ قوم تیار کی تھی تے پونی صدی گزرن دے باوجود اج بھی انہوں اسی پلا
نہیں پاندے اور صدیاں نام رہے گا۔ ایک سیاسی قائد نے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے، قائد نے، رہبر نے، رہنما نے، تے جس طرح ایک بگڑی ہوئی قوم نو ایک سیاسی قائد بدل دے تو اس دا نام رہندا ہے، اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھن تو بھی پہلے دیکھنا ہے کہ جڑی عرب قوم سی، عرب دے رہن والے لوگ سن، اتھوں دے قبیلے سن، اتھوں دی بادشاہتاں سن، اتھوں دی سرداری سی، انہاں دی کنڈیشن کیفیت کی سی جس قوم دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا گیا۔ اور اس واسطے بھی جاننا ضروری ہے کہ اسی نوح علیہ السلام تو لے کر کے ہر پیغمبر دا واقعہ جدو قرآن اچ پڑھ دے ہیں نا، تے قرآن کریم دس دا ہے کہ قوم لوط دا کی حال سی، قوم عاد کنج دی سی، قوم سمود کنج دی سی، بنی اسرائیل پہلے کنج دی سی، پھر نبی آن دے باوجود، ایمان لے کے آن دے باوجود پھر کس قدر پھر بھی ناشکری سی۔ رب العالمین نے قوماں نو بیان کیتا ہے کیونکہ قوماں دے نال ہی تبدیلیاں آندیاں نے، انقلاب آندے نے، اور قوم دا شعور بیدار ہو جائے تے اللہ پاک پوری کائنات دی کایا پلٹ چھڑ دینے۔ جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے سب تو بڑے رہنما نے، آپ دے آن تو بعد آج اس قدر کائنات دی کایا پلٹی ہے کہ مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، کوئی کونا ایسا نہیں جتھے اگر کوئی کہہ سکتا ہوئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا، کوئی منن والا موجود نہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی، ورنہ ہمیشہ کسی بھی قائد دے انہاں دے خاص علاقے ہوندے ہیں، حتیٰ کہ پہلے نبوتاں دے بھی خاص علاقے ہوندے سی، اپنے خاص علاقے تک محدود رہندے سی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام ہے کہ عرب لفظ صحرا تو یعنی عرب کیا جانتا ہے وہ لوگ جو صحرا میں بسنے والے ہیں، یعنی پہاڑی اور صحرائی علاقے نے، اتھے فصلاں نہیں ہوندیاں الا قلیل، تے اس علاقے دے اندر جتنے لوگ بسن والے ہوندے نے انہاں نو کیا جانتا ہے عرب۔ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم دے اندر پیدا ہوئے نے اس قوم نو بھی عرب دے نام نال جانیا جانتا ہے۔ اے پھر اگے قبیلے ہوندے نے، قریش، ہاشمی اور باقی معاملات جتنے بھی وہ خاندان نسب ہوندے نے، لیکن عرب قوم جیڑی صحرا دی بسن والی سی، اج بھی جس نو جزیرہ نمائے عرب دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، اے اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت والا اللہ نے شرف عرباں نو عطا کیتا ہے۔ لیکن عرب پہلے کنج دے سن، بادشاہتاں دے اندر تقسیم، سرداریاں دے اندر تقسیم، اور اپنی اپنی چدراہٹ دے اندر تقسیم، بت پرستی دے اندر تقسیم، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ دے اندر ہے، اس کعبۃ اللہ دے اندر بھی 360 بت رکھ کر کے لوگ اونا دی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہ دا عرباں دے اندر بھی بڑا نام سی، انہاں نے پکچراں تصویراں بنا کے کعبہ دی دیوار دے نال لٹکائیاں ہوئیاں سن، انہاں نو بھی پوج دے سن، یعنی انہاں دی بھی بہت پرستی ہوندی سی کہ انہاں کو اولاداں منگنیاں، نظر و نیاز اور سارے معاملات۔ اس حالت دے اندر اے تے دینی حالت سی نا، مذہبی، کہ یہودیت بھی موجود سی ہوتے اور بت پرستی بھی موجود سی، مجوسیت بھی موجود سی، باقی تھوڑے اللہ قلیل ہر کسی دے اپنے نظریات اور مذہب ہوندے نے، ہر بندہ اپنا اپنا مذہب لے کے پھردا سی، لیکن خود ایک قوم معاشی طور تے بھی، خاندانی طور تے بھی اس قدر متشدد سن کہ ایک قتل دے پیچھے 40 سال جنگ چلدی رہندی سی، 40 سال ایک قتل ہویا ایک قبیلے دا، انہوں نے بدلے دے اندر دوسرے قبیلے دے حملہ کر دیتا،
ادھروں بندے سینکڑوں مارے گئے ہیں، اس سائڈ تو بھی مارے گئے ہیں، اور جنگ چلتی رہندی، صلح نام دی شے کوئی نہیں سی۔ ظاہر ہے جو 40 سال جنگ پہ ہی چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے درمیان کوئی صلح دا پروگرام کوئی نہیں۔ اج بھی اسی بھی اپنے پہاڑی علاقے چلے جائیے نا تے اوتھے بھی پٹھانا دے جڑی طبیعت ہے نا، مزاج وہ پتھر والا ہی ہے، اوتھے بھی لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں فساد بہت زیادہ نے، اور ظاہر ہے اس صحرا اور پہاڑاں دے اندر رہن والی قوم سی، انہاں دے اندر بھی عداوت دشمنی بہت زیادہ سی، اور قبیلے در قبیلے جنگاں ہوندیاں سن، 40 سال تک جاری رہندیاں سن، لیکن پھر بھی حل کوئی نہیں سی ہوندا۔ اور اگر اس تو اگے آ جائیے کہ معاشرہ کیسا سی، معاشرہ دین ابراہیمی دے مطابق چند لوگ ہے سن جڑے نکاح نو اور اس نظام نو مندے سن، باقی نکاح دا سسٹم کوئی نہیں سی اس دور دے اندر، اور عجیب و غریب قابل بیان نہیں نے، ایسے انہوں دے رسم و رواج ہے سن عزت دے معاملے دے اندر کہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی ایک یاد رکھیا جے، اگر اس چیز کو بیان کیتا جاندہ نا کہ عرب کیسے تھے اور اللہ نے پھر اٹھا کے ان کو کتنی عزت دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ان عربوں کو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کا بھی مالک بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھو کہ عرب تے بڑے پیڑے سن، بڑے کوڑے سن، تے اسی برے صغیر والے بڑے حاجی سے، اے نہیں سمجھ لینا۔ ساڑھے اے برے صغیر اتھے زیادہ کثرت ہے ہی ہندو دی سی، یعنی اسی سکھ ہندو اے مذہب سنے تھے، وہی بت دی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، معاشرتی طور تے اسی اس تو بھی ساڑیاں قوماں بگڑیاں ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف او سن، لیکن اصل چیز ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نبی بن کے آئے نے صرف عرباں واسطے نہیں، بلکہ پوری کائنات واسطے، پوری دنیا واسطے، اور پوری دنیا دے حال بگڑے ہوئے سن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس عرب دے اندر نبی بھیجیا، اور وہی عرب جڑے سن تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے اللہ پاک نے انہوں مالک بنا دیتا۔ ہون قوم دی تبدیلی تو بعد، انہوں شعور آن تو بعد حالات کیسے نے کہ ہونے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے دکھ دے اندر برابر دا شریک، ہون مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل بھی ہو گیا تو کہندا میں فی سبیل اللہ تینوں معاف کیتا ہے، اور ہون وہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے واسطے ایک لقمے نو بھی دین نو تیار ہے کہ بھائی میں نہیں، میرا بھائی زیادہ ترجیح اور وہ زیادہ بھکھا پیاسا ہے، انہوں اپنے کھانے تے ترجیح دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا دی حقیقی تبدیلی اگر آئیے تو وہ تبدیلی لے کے آنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات سے۔ اکثر و بیشتر پیغمبر بھی عرباں دے اندر ہی آئے، لیکن پیغمبر آن دے باوجود پھر بھی دور گزرن دے نال نال لوگاں دے اندر اس قدر بدعات خرافات اور بگاڑ آ جاندے نے کہ لوگ بالکل دین دے حلیے نو مسخ کر بیندے نے۔ جس طرح اہل مکہ سن نا دین ابراہیمی دے قائل اور فائل سن، لیکن انہوں نے حج عمرے دے اندر بھی ایسی بدعات بنائیاں ہوئی سن، ایسی بدعات کیا الامان والحفیظ۔ انہوں نے اے بھی نظام بنایا، انہوں نے کہا جی جڑا حج تے یا عمرے تے جائے نا تے او بندہ جس سیڈ تو گھروں نکلیا ہے نا دروازے تو تے حج عمرہ کر کے واپس آیا ہے، وہ دروازے تو واپس کر نہیں جائے گا۔ پوچھا جانا بھی کیوں؟ کہنا کیونکہ جدو نکلیا سی گناہ گار سی تے واپس آئے گا، جو اسے دروازے تو واپس ٹر گیا تے پھر انہوں دوبارہ گناہ اسی طرح چمبڑ جان گے۔ قرآن کریم دے دوسرے پارے نے انہوں نے اس بدعت نو بیان کیتا ہے، تے رب نے کی کیا؟ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
کہ یہ تمہاری اپنی ایجاد کردہ بدعت ہے، خود تم نے یہ دین بنا لیا ہے، دین ہے نہیں، بلکہ جیسے گھروں سے نکلے تھے دروازوں سے ویسے ہی گھروں سے واپس ہو، اوپر سے دیواریں پھیلان کر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی حاجی صاحب نے حج کر کے آئے رہے تے اپنے گھر آ رہے نے کتوں؟ پچھلی سائڈ تو دیوار پھیلان کے۔ اور بھی انہوں نے ہے سی، انہوں نے لباس دے متعلقہ کچھ شرائط بنائی ہوئی سن، حتیٰ کہ اس قدر ہے سی کہ جس بندے کو لباس میسر نہیں سی ہوتا بے لباس حج عمرہ کر لینا، لیکن شریعت نے ان ساریاں چیزاں غلط کہہ کے انہوں نے تبدیل کیتا ہے، اور اج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق حج عمرہ ہوندہ ہے، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا، پردہ اور تقوی، پرہیزگاری، الہیت، خشوع، خضوع، ہر بندے دے جان والے دی اکھاں دے اندروں اتھرو اور ہر بندے دے دل نو ایک تبدیلی دا اوتھے چینل رکھیا ہویا کہ جڑا بندہ اوتھے جاندا ہے 90% اللہ اون دے دل نو بدل چھڑ دے۔ تے میرے بھائی یہ انہاں دے اندر خرابیاں اور خرافت ہے سن، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اور شریعت دی وجہ تو اس قوم نو اللہ پاک نے عالی شان قوم بنا چھڑے۔ اس واسطے اسی بھی برے صغیر دے اندر رہندے ہوئیے، پاک و ہند دے اندر رہندے ہوئیے، لیکن اگر اسی بھی اسے دین تے چلیں گے اللہ سانوں بھی عزت عطا کرے گا۔ میرے بھائی مت کوئی سمجھے کہ دین دے اندر عزت نہیں ہے، اس دین دے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے۔ اے داڑھی ہے نا، ساڑھا 70% معاشرہ اس تو نفرت کردہ، منہ نام ہی کہیں دلوں، اور 70% اندے تے عمل بھی نہیں کرتا، مطلب 20-25% لوگ نے جڑے عامل نے۔ لیکن اللہ نے ایک داڑھی ہے نا، ایک داڑھی، اس دے اندر بھی عزت رکھی، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اگر جس بندے دے اے بال نے نا، اے بال اللہ نے اتنی عزت دیتی ہوندی ہے کہ اگر کوئی اس تے ہاتھ اٹھائے تے ارد گرد سارے بندے دوجے نو پھاڑ کے چترول کرن گے۔ تم شرم نہیں آندی کہ اس بندے نے یار سنت رسول رکھی ہوئی اور تو اندے نال لڑدا پیا؟ اس صرف داڑھی ایک مثال ہے، ورنہ واللہ دین کے ایک ایک عمل میں عزت ہے۔ یورپوں میں یہ ویڈیو نہیں دیکھی جاتی کہ ایک مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ سڑک کے کنارے نماز شروع کر لیتا ہے، دھوپ میں ٹائم تھا، اس نے کہا میں اپنی نماز ادا کر لوں، تے ایک گورا آندہ وہ چھتری لے کے اتے سایہ کردہ پیا۔ کیوں؟ یہ دین کی عزت ہے۔ آپ کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹ تو ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک حافظ قرآن ہونا، پوری کلاس اس حافظ قرآن کی عزت کرتی ہے۔ ایک بچہ جو سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، اس ٹوپی کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس دین کے اوپر چلنے والا نمازی ہے، اس کی نماز کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، قوموں میں نہیں۔ اگر ہم بھی دین کے اوپر عمل و پیرا ہوں گے اللہ ہمیں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ اہل عرب دین پہ چلیں گے اللہ ان کو بھی عزتیں عطا کریں گے۔ یورپ والے، مغرب والے دین پہ چلیں گے اللہ ان کو بھی عزتیں عطا کرے گا۔ اصل عزت اللہ نے اس دین کے ساتھ ریلیٹڈ رکھی ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا بیک ورڈ سامنے رکھ کے کیا نا کہ کتنی بگڑی ہوئی قوم سی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے نے تے اج اسے قوم دیاں مثالاں دنیا دے اندر بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ میرے بھائی ایک گورا جدو لکھے نا ایک کتاب کہ 100 ٹاپ آف دی لسٹ شخصیات کون ہے دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، تو وہ گورا بھی مجبور ہوتا ہے، سکھ، یہودی، عیسائی بھی مجبور ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نام اگر لکھا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن،
یہ قرآن و حدیث کی برکت، اس وجہ سے محمد الرسول اللہ نے عزت پائی ہے۔ اور اسی تلاش کرید ہے شاید اندے چ عزت نہیں ہے، اگر میں داڑھی رکھ لئی میرا ویاہ نہیں ہونا ہے، ایویں گمراہ کن خیالات ہی ہوندے نے نا، یار جی میں داڑھی رکھ لئی تے مینوں رشتہ داراں منہ نہیں لانا۔ میں نہیں دیکھیا کہ کسی بندے نے سنت رسول رکھی ہوئے تو اندے خاندان دے اندر عزت گھٹ جائے، اللہ عزت ہو رہا تا کر دیں۔ اور آج تک میں نہیں دیکھیا کہ اس داڑھی دی وجہ تو کسی دا ویاہ نہ ہویا ہوئے۔ ہاں بدبخت ایسے لوگ ہوندے نے جڑے گلا چاہ کے داڑھی رکھی بھی ہوئے تو آندے نا یہ منوا چھڑ پھر لبنا ہی رشتہ، ورنہ کوئی نہیں ہو لبنا۔ تے کئی بدبخت بچیاں والے ایسے ہوندے نے، وہ داڑھی ویکھ لینا کہندے نے بھائی اسی رشتہ تاں دینا ہے جی انہیں کلین شیو کرنا۔ بدبختی ہے بھائی، تم نظام کائنات کو نہیں دیکھتے، کائنات کے رب کو نہیں دیکھتے، دین کو نہیں دیکھتے، شریعت کو نہیں دیکھتے، تو پھر اللہ بھی تمہیں دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح ہر قوم کو دین کے بعد اللہ نے عزت دی ہے، نبی علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا سی قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تانوں عزت دینی ہے تے اللہ تانوں بادشاہت عرب و عجم دی بھی عطا کر دینی ہے۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں سرداریاں کچھ نہیں، بندہ بس اوقات قربانی دیندہ نا تے اللہ پاک انہوں انعامات اور زیادہ عطا کر دیں۔ اس واسطے میرے بھائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جو ادیان اتھے موجود سن، جو فرق موجود سن، جو پد پرستی موجود سی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے آن دا مقصد ہے سی کہ پورے کا پورا عرب تبدیل ہو گیا۔ آج بر صغیر میں ہمارے علاقوں میں جو دین پہ چلتا ہے وہ مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ مغرب میں رہنے والا دین محمد پہ عمل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دین اپنے آپ کو بدلن دا نام، دین اپنے آپ کو بدلن دا نام ہے۔ کوئی سالانہ، ماہانہ، ششمائی کوئی فنکشن کر لین دا نام دین کوئی نہیں۔ اے چند دنہ تو ساڑی تیاریاں شروع ہو جانی ہیں نا، اسی کہنا جی مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جڑا جشن عید المیلاد النبی منائے، لیٹاں لائے، گلیاں سجائے تے پورا مہینہ زور لائے تے نامنا آنالینو کافر دی بھی رٹ لائے اور آکھے یہ تے مان دے ہی نہیں۔ او بھائی دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ واللہ میلاد منانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میلاد منانے کا تعلق یعنی پیدائش تے میں بڑے جملے وزنی کہہ رہے ہیں لیکن عقل مند نو سمجھ آنی ہے، صاحب شعور نو سمجھ آنی ہے کہ اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا تو میرے نبی کا میلاد ابو لہب نہ مناتا۔ منایا کہ نہیں؟ بطور دلیل پیش کر دینے، یہ تعلق نہ ہوتا۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، جب بھی بیٹا پیدا ہوگا باپ خوش ہوگا، چاچا خوش ہوگا، ماموں خوش ہوگا، وہ خوشی کے اظہار میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک فطرتی چیز موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی۔ اسی لیے تو جتنے مرضی بڑھ جائیں، قافلے قبیلے جناب جلوس بڑے سے بڑے ہوتے جائیں، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں نا او بھائی اللہ نے سبحان اللہ کا اجر بتایا ہے، الحمدللہ کا اجر بتایا ہے، اللہ اکبر کا اجر بتایا ہے، ایک لفظ الف لام میم پڑھا ہے اس کا اجر بتایا ہے، جس کی خاطر تم نے 2 ماہ لگا دیے ہیں، بتاؤ اس کا ثواب کتنا ہے؟ زبانیں بند۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس میں شریعت دا حصہ کوئی نہیں بنایا۔ میں نے یاد ایک شخص کہ باپ اپنے بیٹے دی نا، پہلے ایک گل سمجھ لو، بہاولپور دے اندر ایک واقعہ ہو گیا کہ باپ نو بیٹے نے چھریاں دے وار کر کے اللہ معاف کرے قتل کر دیا۔
باپ نو تے پھر پورا لوگ پورے پنڈ والے گل کردے سی آندے سی اے سارے تو وڈا سی جدو اے پیدا ہویا سی نا تے ابے نو ایڈی خوشی ہوئی سی کہ ابے نے پورے پنڈ دے اندر مٹھائیاں ونڈیاں سن. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو. اب باپ بیٹے کی پیدائش کی خوشی کر رہا ہے. کیسے؟ پورے محلے کے اندر گاؤں کے اندر وہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے کہ اسی بیٹے نے جوان ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ ابو لہب خوشی کر رہا ہے، جشن عید میلاد النبی ابو لہب منا رہا ہے، لیکن جب ماننے کی بات آئی ہے جیسے اس نے اپنے باپ کو نہیں مانا تو ابو لہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانا، شریعت کو نہیں مانا، بلکہ شریعت کے سامنے روڑے اٹکائے ہیں. اسی لیے ہمارے جلوسوں کے اندر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بے دین لوگ ہوں گے، بے نماز لوگ ہوں گے، اللہ قلیل کوئی 100 دے اندر 4 بندے وچوں نکل آن. نہیں، یقین تے تجربہ کر لیا جے بس اوقات 300 بندہ ہوندا ہے، زور دی اذان ہو جاندی ہے تے کہو نا مسیتے آ جاؤ تے اوتھوں ہی تتر بتر ہو جاندے. اگر وہ محب رسول ہوتے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے، اللہ کے رسول کی دی ہوئی نماز سے بھی محبت کرتے، سچائی سے محبت کرتے، فراڈ جھوٹ دھوکے بازی سے دور رہتے، سارا سال سارے کوڑ ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں نا سال بعد 4 لیٹاں لا لواں گا تو میری بخشش پکی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین میرے بھائی نہیں دیا. آپ کے دین نے عربوں کو بدلا، آپ کے دین نے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پوری انسانیت کو بدلا. یہ دین ہے اور اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. سال میں 1 دن نہیں بلکہ پورا سال اپنے آپ کو دین ابراہیمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو دین ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند بھائی کرنا ہے. اور یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری کی وجہ سے میرے بھائی، دین سے دوری کی وجہ سے پھر اس طرح کی ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ جناب پیچھے گانا لگ گیا ہوا ہے تے اگے ٹھمکے پہ لگ دینے تے نال فلیکس لگ گیا ہے جشن عید میلاد النبی. نتیجہ یہی نکلے گا. سکولوں میں فنکشن ہو رہا ہے، پیچھے فلیکس لگا ہے جشن عید میلاد النبی، سامنے ایک بچے اور بچی کو، نوجوان ہے دونوں، اور دونوں کو ملا کے جناب وہاں پہ ڈانس کیا جاتا ہے. نتیجہ یہی نکلے گا. جب تم نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ بھائی سال بعد خوشی منانی ہے، اس باپ کی طرح باپ کی بات کو نہیں ماننا، نبی کی بات کو نہیں ماننا، نبی کی سیرت پہ نہیں چلنا، تو پھر نتائج یہ ہوں گے. انشاءاللہ آج میرے خیال ہے 17 سفر ہے تے نیکسٹ جمعے نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے متعلقہ انشاءاللہ چلن گے. اور اس وقت آگاہی دا مقصد ہے کہ بھائی اصل ساڑی ذہن سازی جس طرح ایک بدعتی بندہ، ایک خرافاتی بندہ، دین نو بگاڑن والا بندہ وہ مہینہ پہلے شروع ہو جاندہ نا تیار کرن واسطے، اسی بھی ذہنی طور تے تیار رہیے کہ محمد سے محبت کرنی ہے ویسے جیسے اصحاب محمد نے کی ہے. دین پہ چلنا ہے ویسے جیسے ابو بکر صدیق چلیں، دین پہ چلنا ہے ویسے جیسے عمر فاروق چلیں، دین پہ چلنا ہے ویسے جیسے عثمان غنی نے دین کو اپنایا ہے، دین پہ ویسے چلنا ہے جیسے علی المرتضیٰ حسنین کریمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چل کے دکھایا ہے، ویسے دین پہ چلنا ہے. واللہ آج بھی امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی سالانہ فنکشن عیسائیوں کی طرح. چند سال پہلے میں گل کر چھڑی سی کچھ ساتھی بیچارے بڑے اڑیتے ہوئے سن ایویں فضول کہ کہہ دیتا جی یہ جشن عید میلاد النبی یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، عیسائیوں کی طرح منانے کا یہ نام ہے. یہ گل جھوٹی ہے. جڑا بھی تھوڑا والا شور ہو نا یا 12 ملک آندہ جاندہ انہوں پتہ ہے کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے، جس کو ہم اپنی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے جشن میلاد النبی عیسیٰ علیہ السلام.
جشن میلاد النبی عیسیٰ علیہ السلام. تو بھائی ان کو دیکھو دیکھی کسی بھی چیز کو شروع کر لینا یہ دین شریعت نہیں ہے. میرے نبی نے ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا سبق دیا ہمیں. اسی ویکھیے یارو دنیا دے کونے کونے جناب دھوم مچا دیندے نے, لائٹاں لاندے نے, وہ بڑا خرچ کردے نے, تے لہٰذا اسی بھی انہاں دی مشابہت شروع کر دئیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دین نہیں ہے. کوئی غصہ کرے اس کا غصہ جھوٹا ہو سکتا ہے, انا ہو سکتی ہے, عداوت ہو سکتی ہے, اندر کا بغض ہو سکتا ہے, لیکن حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے. میرے بارے کئی رپورٹاں بھی ماری اعظم, انہاں کیا جی وہ جی انہاں نے کر دیتا وہ کر دیتا. جس بندے نے رپورٹاں ماریاں نا اس بندے نے واقعتاً پورے جمعے دی ویڈیو سنی. انہیں کیا گل تے سچی ہے, واقعی عیسیٰ علیہ السلام دی میلاد انجو مناندے نے جویں انہاں دا خدا پیدا ہویا, تے اسی بھی کی کردے پے. اے محرم گزریا, اے چند دن تک پھر جشن مولود کعبہ ایک منایا جاندہ ہے. حضرت علی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ولادت دا جشن. او بھائی کیوں ایسے کرتے ہو؟ آپ مسلمان ہیں, صحابہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں, اصلی دین پہ چلنے والے ہیں. قیامت تک کے لیے دنیا بدلتی رہے گی, دنیا کے دعوے بدلتے رہیں گے. طاہر القادری صاحب جشن عید میلاد النبی دیاں 2 رکعتاں بھی پڑھا دے رہیں گے تو پھر چھاڑ دے رہیں گے. مزاج کے مطابق بدلتے رہیں گے, بدلتے رہیں. آپ ہمیشہ دین پر قائم رہیں. آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں مناتے, آپ کھل کے کہیں بھائی نہیں مناتے, ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں, اصحاب محمد کو مانتے ہیں, اصحاب محمد کے اصلی دین کو مانتے ہیں. جب اصلی دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, ہم الحمدللہ 2 ماہ تک سیرت نبی کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو رسول اللہ کا اٹھنا کیسا تھا, آپ کا بیٹھنا کیسا تھا, آپ کا کھانا کیسا تھا, آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا تھا, آپ کھاتے کیا تھے, پسند کیا تھا, کیا سبزی پسند تھی. یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں دین حنیف ہے, دین ابراہیم ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین تھا. اس واسطے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو نیکسٹ جمعہ دے اندر بھی توجہ نال سماعت کرنا اور اپنا مزاج یہ بنا لینا ہے کہ اللہ سانو سب امت مسلمانوں بدعات تو محفوظ فرمائے, خرافاتوں محفوظ فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سچی محبت ہے وہ سانو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.